هذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حفاظ کرام، علماء ذی احتشام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس پاکیزہ محفل کا انتظام کیا، انشرام کیا، اہتمام کیا، اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری دنیا میں عشاقان مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ محبت سفر کرتے کرتے ککینوں تک پہنچی ہے اور یہاں کے عشاقان مصطفیٰ بھی اپنی کیفیات کے ذریعے اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ بلد اس کی مقدس آیات تلاوت کی ہے۔ سورہ بلد وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے نام پہ سورت بنائی۔ بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض وہ صورتیں ہیں جن کا تعلق مکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہ دو قسمیں وہ ہیں جن کا تعلق زمانے کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ ہے۔ کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق مکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی۔ چلو یہ تو نسبت ہے پیغمبر کی۔ جس مقام کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو جائے اللہ قیامت تک اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے، وہ خاص صورتوں کی شکل میں ہو یا آیتوں کی شکل میں۔ آپ قرآن مجید کا 15واں پارہ پڑھیے گا۔ 15ویں پارے میں ایک سورت مبارکہ ہے جسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ کون سی غار؟ کہ جس کا ذکر قرآن آج بھی کر رہا ہے۔ غاریں تو بہت سی ہیں، جہاں پہاڑ وہاں غار، لیکن یہ خاص غار کون سی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ قیامت تک کر رہا ہے اور کرتا رہے گا؟ وہ کون سی غار تھی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے یہ وہ غار ہے جہاں اللہ والوں نے قیام کیا تھا، آرام کیا تھا، اور وہ اللہ والے جن کا تعلق عہد محمدی سے نہیں تھا، عہد مصطفی سے نہیں تھا، بلکہ عہد موسی، عہد بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ اللہ والے جن کا تعلق سابقہ امم کے ساتھ تھا، اگر ان کے مکان کو اللہ قیامت تک تذکرہ بھی کرے اور اپنے کلام میں محفوظ بھی کرے تو بتائیے پھر نسبت محمدی کی شان کا عالم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں مقامات کا ذکر بھی کرتا ہے۔
چونکہ آج میلاد کا ذکر ہے، ایک تصور کے بعد میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور کی ولادت بھی ہوئی اور حضور کی وفات بھی، دونوں چیزیں اسی مہینے میں۔ وفات بھی ربیع الاول کے اندر ہوئی اور میلاد بھی ربیع الاول کی۔ لیکن سوال یہ کہ تذکرہ زیادہ میلاد کا کیوں ہے، وفات کا ذکر زیادہ کیوں ہے؟ یہ تصور ہمیں کون دے رہا ہے؟ کیا یہ ہمارا کوئی ذاتی تصور ہے کہ ہم میلاد کا چرچا کریں، وفات کا چرچا نہیں کرتے؟ کیا کوئی ذاتی خیال ہے؟ یاد رکھیے یہ خیال ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ مزاج قرآنی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن بتا اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر آئے بھی اور ان کی وفات بھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی۔ یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی وفات بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آنا بھی ہوا، ان کا جانا بھی ہوا۔ قرآن تو بتا دے اللہ دونوں چیزوں میں کس کا ذکر زیادہ کرتا ہے؟ کیا نبیوں کے ولادت کا ذکر زیادہ کرتا ہے یا نبیوں کی وفات کا ذکر زیادہ کرتا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے، کوئی یہ نہ بتائے کہ کہاں لکھا ہے۔ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن بتا ہمیں تصور کیا دے رہا ہے۔ اگر تو زیادہ وفات کا ذکر ہے تو ہم وفات کا ذکر شروع کر دیں گے، اگر زیادہ ذکر میلاد کا ہے نا پھر ہم نے کسی اور کی سننی نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ کے جائیں گے، میلاد بیان کر کے جائیں گے۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف، قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا اور ایک ایک چیز کا ذکر کیا، ایک ایک چیز کا ذکر کیا۔ جب نجومیوں نے خبر دی فرعون کو کہ تیری سلطنت میں بچہ آنے والا جو تیرے زوال کا باعث بنے گا، فرعون نے بچے قتل کروانا شروع کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کی ضد تھی کہ موسیٰ نہ آئے، فرعون کی ضد تھی کہ موسیٰ کی آمد نہ ہو، فرعون کی ضد تھی کہ موسیٰ کا میلاد نہ ہو۔ فرعون نے میلاد موسیٰ رکوانے کے لیے 70,000 قتل کروا دیے، دہشت گردی شروع کر دی کہ میلاد رک جائے، موسیٰ کی آمد رک جائے۔ فرعون کی ضد تھی کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے اور میرے مولا کی منشا تھی کہ موسیٰ آ کے رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام آ کے رہیں گے۔ اب ایک طرف ضد تھی اور ایک طرف منشا خدا بندی تھی۔ اس نے قتل کروا دیے 70,000 بچے کہ موسیٰ نہ آئے، موسیٰ نہ آئے، موسیٰ کی آمد نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ تھا، اس کا ارادہ تھا جی اللہ کا ارادہ تھا۔ آمد موسیٰ کے پیچھے اگر ارادہ خدا ہو سکتا ہے تو پھر بتا آمد محمد کی شان کا عالم کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہمارا ارادہ تھا ان نمن، کہ ہم احسان کر دیں علی الذین استضعفوا فی الارض، ان پر جو زمین پہ کمزور ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے صدقے کمزوروں کو طاقت دی، جو گرے ہوئے ان کو اٹھایا جائے، جو پسے ہوئے ان کو بحال کیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے۔ اب یہ منشا خدا بندی تھی۔ فرعون بچے قتل کروانا، اللہ نے پیغمبر کو بھیج دیا۔ جب پیغمبر آ گیا، اب قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ قصص اعلان کرتی ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی امی کی گود میں لال آیا تو ماں پریشان ہو گئی کہ مالک خوشی اس بات کی ہے کہ لال ملا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ فرعون بچے قتل کروا رہا، میرے لال کا کیا بنے گا؟ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے پیغام دیا اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی امی کو۔ ایک ایک بات کھول کھول کے کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ماں کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، تو ایسا کر القیہ فی الیم، یم کہتے دریا کو، اس کو دریا میں تو ڈال دے۔ مالک اپنا بچہ کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیے، فرمایا ڈالنا تیرا کام ہے، محفوظ رکھنا ہمارا کام۔ ایک
ایک ایک چیز کا اللہ ذکر کر رہا ہے. بتاؤ اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو یا اس موضوع کو نام کیا دیا جائے گا؟ اسے ہی میلاد کہا جاتا ہے، اسے میلاد کہتے ہیں. اچھا پھر دیکھیے گا آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو دریا میں ڈالا گیا، اور جب دریا میں ڈال دیا گیا دریا کے دوسرے کنارے پر فرعون کھڑا، حضرت آسیہ کھڑی. اب بچپن کا ذکر بھی ساتھ آ گیا. جب دیکھا صندوق کو کھولا اندر سے بچہ نکلا. فرعون نے کہا کہ یہی وہ بچہ ہو سکتا ہے. اس کی چھٹی اس حرکت میں آ گئی جو میرے زوال کا باعث بنے گا. اس نے قتل کا ارادہ کیا. حضرت آسیہ بولی لا تقتلوا، فرعون اسے قتل مت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا. مجھے بتائیے نفع کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے جی؟ اور قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے. آسیہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ بچہ ہمیں نفع دے گا. کیا معاذ اللہ ان کا عقیدہ کمزور تھا؟ ان کو توحید کی معاذ اللہ خبر نہ تھی؟ پتہ کیا چلا کہ ان کا عقیدہ ایسا کمال کا تھا، اللہ نے اس بی بی کے عقیدے کو قرآن میں محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ بی بی کہتی ہے بچہ ہمیں نفع دے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری آیتیں ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ جان لو کہ موسیٰ کی وفات بھی ہوئی ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ 33 آیتوں میں ان کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مزاج قرآنی، یہ تصور قرآن دے رہا ہے. اور ہمیں کیا پیغام دیا کہ جب نبی کی وفات کا ذکر ہو تو بس ذکر کر کے گزر جائے گا، اور جب بات ولادت کی ہو تو گزرنا نہیں، چرچا کرنا ہے، وہاں دھوم مچانی ہے، وہاں کثرت کرنی ہے. یہ قرآن کنسپٹ ہے، یہ قرآنی تصور ہے. پھر دیکھیے گا ایک اور بات، ایک بندہ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ وفات کے بعد میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا وفات کے بعد میلاد کی خوشی کا کوئی تعلق ہے؟ آئیے قرآن پہ چلتے. ایک ہستی کا میں ذکر کرتا ہوں، آگے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک ہستی کا ذکر 3 اعتبار سے، اور اس ہستی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ان کا ذکر 3 طرح کیا. کتنی طرح کیا؟ 3 طرح. کن کا ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک درجہ ان کو دیا، اسے شان مذکوریت کہتے ہیں. ایک درجہ دیا، اسے شان مقبولیت کہتے ہیں. ایک درجہ دیا، اسے شان مسروریت کہا جاتا ہے. اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. آپ کو اللہ نے مذکور بنایا. قرآن پاک پڑھیے گا، پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، چوتھے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، 8ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، 14ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، 17ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، 23ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. قرآن پڑھتے جاؤ گے ابراہیم کا ذکر کرتے جاؤ گے. یہ ہے ذکر، اس کو کہتے ہیں مذکوریت کا درجہ. لیکن صرف ذکر نہیں کیا قرآن پاک میں. اور نماز پڑھتے، جب نماز پڑھتے ویسے تو اور نبیوں کا ذکر بھی آیا ہے. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 نبیوں کا ذکر آیا، نام ان کا باقاعدہ نام آیا آقا علیہ السلام کے علاوہ. اب دیکھیے سب کا نام آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی. لیکن نماز میں بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے نماز میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، آدم علیہ السلام کا ذکر، اور کسی نبی کا ذکر ہوتا ہے؟ کس کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ایک یا ذکر ابراہیم ہوتا ہے، ایک یا ذکر محمد ہوا کرتا ہے. اب اس درجے کو درجہ مقبولیت کہتے ہیں. ایک کے مذکوریت ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک میں. اب یہ ہے کہ اللہ نے مذکوریت سے نکال کے مقبول بنا دیا. فجر کا وقت آئے گا ذکر ابراہیم کا ہوگا، ظہر کی نماز میں ذکر خلیل کا ہوگا، عصر کی نماز میں ذکر ابراہیم کا ہوگا، مغرب کی نماز میں ذکر ابراہیم کا ہوگا، عشاء کی نماز میں ذکر ابراہیم کا. دوسری بات، اب تیسری بات، اسے مقام مسروریت کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو چکی. کیا ہو چکا جی؟ وفات ہو چکی ہے. بڑی اہم بات کرو، وفات
ہو چکی ہے۔ اچھا، نبی کی وفات کے بعد نبی کے نام پر خوشی منانا، نبی کی وفات کے بعد نبی کے نام پہ خوشی منانا کیا دین محمدی میں جائز ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیا ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہم عید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے نا، یہ جو 3 دن آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہر ممبر پر ذکر خلیل، ہر گھر میں ذکر ابراہیم، ہر گھر میں ذکر خلیل، اور صرف ذکر نہیں کرتے، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خلیل کا نام آ جائے ہم عید مناتے ہیں تو بتا حبیب کا مقام کا عالم کیا ہوگا، حبیب کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں لوگ پھر عجیب سوال، ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ نبی کی وفات کے بعد خوشی کا تصور دین میں شامل ہے، دین میں شامل ہے۔ اگر شامل نہ ہوتا تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر خوشی نہ ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور اگر بات دوسری بات کہتے حضور علیہ السلام، اور ایک تصور دیا جاتا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام، کاش کہ تمہیں صحابہ کرام کی خوشی کا پتہ ہو۔ میں ایک دو باتیں کر کے پھر مضمون کی طرف آتا ہوں، صحابہ خوشی کیسے کرتے تھے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے لگتے ہیں، صحابہ جھومتے جھومتے حضور کی آسے پاسے آ جاتے ہیں، خوشی در خوشی۔ ہر صحابی ایک ایک بال کے لیے ترستا ہے، ایک ایک بال کے لیے ترستا ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے حضور کا ایک بال مل جائے نا، ایک بال مل جائے محمد کا، میری کائنات کی ساری خوشیاں ایک جانب اور مصطفیٰ کا بال ملنا ایک جانب ہے۔ الحمدللہ میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے پوری میلاد النبی کے حوالے سے، اور وہ ماشاءاللہ 250 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں یہ ساری یہ شیخ الاسلام کی برکتیں، اس میں اب پہلی صدی سے لے کے اب تک 14ویں صدی تک 15ویں صدی تک ہر صدی میں ذکر کیا کس کس نے میلاد منایا، ہر صدی کا ذکر کیا گیا، ہر صدی کا ذکر کیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوشی کرتے ہیں، ہماری خوشیوں کا زاویہ اور ہے۔ صحابہ کرام کی خوشی بتا دوں، ایک اور حدیث پاک سنیے، حدیث بخاری ہے۔ حضور علیہ السلام آخری ایام کی آپ کی حضرت تظاہری کے بیمار ہوئے، علیل ہو گئے سرکار، آقا علیہ السلام نے حکم دیا ابو بکر نماز پڑھانے، ابو بکر صدیق سے فرمایا پیارے نماز پڑھا دینا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے، 3 دن گزرے، آخری چہار شنبہ جس کو کہتے ہیں نا، آخری بدھ، جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے۔ اب بھی لاہور میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا آخری بدھ کو باہر نکلا کرتے ہیں۔ میں ایک دن پوچھنا ہے کہ یہ جلوس کس بات کا ہے جی، یہ جلوس کس بات کا، کیوں خوشی سے باہر نکل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تھے تو بدھ کے دن حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بحال ہوئی تھی، اور حضور اس طبیعت کی خوشی میں باہر نکلے تھے، ہم وہ خوشی منا رہے ہیں۔ اس وقت بھی لاہور میں کچھ احباب اہل محبت کو اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے سوچا چلے دیکھیں تو صحیح، آج طبیعت بحال ہے، دیکھتے ہیں، حجرہ کا پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میرے غلام میرے ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا، جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے ذرا وہ تصور کیجیے گا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ادھر ہے محراب، ادھر محراب ہے، اور ادھر منہ کیا ہوا امام ہے، مقتدی بھی ادھر منہ کر کے کھڑے تھے۔ حجرہ کس طرف ہے سرکار؟ اگر مدینہ پاک میں آپ جائیں نا مسجد نبوی شریف کے اندر جو پرانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے، نیا محراب نہیں، اب جو اہل سعود نے بنایا وہ نہیں، پرانا جو پچھلا محراب ہے، اگر اس محراب میں بندہ کھڑا ہو تو جو بائیں کندھا ہے نا، بائیں کندھا ایکسٹریم لیفٹ جس کو کہتے ہیں، ایکسٹریم لیفٹ، اس بائیں کندھے کی انتہا پہ وہ حجرہ ہے سرکار۔ اب حضور نے حجرے سے نکلنا تھا، پردہ اٹھانا ہے حضور نے، اور امام صاحب کا چہرہ کعبے کی طرف۔ حدیث بخاری ہے، بخاری کا اوتھینٹک حدیث سے بات، حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ کدھر تھا جی؟ خانہ قبلہ کی طرف چہرہ تھا،
اور حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا. جب پردہ اٹھا اب صحابہ کے نماز میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو محسوس ہو گیا کہ کوئی آنے والا آ گیا ہے. کیا بے ساختہ صحابہ نے کعبہ چھوڑ دیا اور جمال محمد دیکھنے لگے. حالت نماز میں کعبہ چھوڑ دیا اور یوں سارے کے سارے مڑ گئے. جب مڑ جاتے ہیں نا اب سامنے سرکار ہے. کچھ دیر پہلے قبلے کی طرف منہ تھا, اب قبلے کی طرف منہ نہیں بلکہ اب کعبے کا کعبہ سامنے. اب جب یہ بات ہوئی نا تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ حدیث کے لفظ کأن وجہہ ورقۃ مصحف, یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا. اس کا مطلب صرف چہرے پھیرے نہیں, تصور بھی کیا ہوا, ورنہ کون یہ کہہ سکتا ہے قرآن کھلا ہوا ہے. خیال یار بچ میں مست رہنا دن رات. اب پورے کا پورا تصور کیا ہوا تھا حضور کے. اب جب یہ تصور تھا نا, حدیث بخاری کا لفظ ہے, حدیث بات میں آتا ہے فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے اللہ کی قسم ان قریب یہ خیال تھا کہ نمازیں توڑ دے, ہم نمازیں اپنی توڑ دے, نمازیں توڑ کر جلوہ جان میں گم ہو جائے. فاشار الینا رسول اللہ, حضور نے ہماری طرف اشارہ کیا ان اتموا صلاتکم, اپنی نمازیں مکمل کریں. ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں, مجھے بتائیے جو صحابی ایک جھاگ کے لیے حضور علیہ السلام کی ایک جھاگ کے لیے اتنی خوشیاں کرتے ہوں گے, وہ ذات کے لیے کتنی خوشیاں کرتے ہوں گے بتائیے. یہ تصور لوگوں نے دیا ہوا ہے. اچھا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات کرتے ہیں, کیا صحابہ نے کبھی خوشی کی یا نہیں؟ وصال کے بعد حضرت بلال حبشی کی جب وفات کا وقت آیا نا, آپ کی بیوی آپ کے سرہانے بیٹھی, سودا سرہانے بیٹھی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ واہ حزنا واہ حزنا, ہائے افسوس بلال جا رہا ہے, ہائے افسوس بلال جا رہا ہے. بلال حبشی نے روک دیا, کہا نا بی بی یہ بات نہ کر, اللہ والی یہ بات نہ کر, لا تقولی با حزنا, یہ بات نہ کر, بل قولی با فرحا فرحا, یہ کہہ دے خوشی کا عالم یہ ہے کہ بلال مصطفیٰ کو ملنے جا رہا ہے. یہ تصور ہے صحابہ کرام کا, یہ کنسپٹ ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام اس پہ اور حدیث سے بات, اور ایک بڑی مشہور حدیث سے بات, حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, آپ کے کان میں سرکار نے کچھ سرگوشی فرمائی. جب سرگوشی کی نا تو پہلی مرتبہ آپ رونے لگ گئی, اور پھر دوسری بار حضور نے کچھ فرمایا تو آپ مسکرانے لگ گئے. یہ حدیث سے بات ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, فاطمہ بیٹے بابا نے کیا بات کی ہے, بابا نے کیا کہا ہے؟ تو فرما کہ بابا نے پہلی بار اپنے وصال کی خبر دی, اور دوسری بار یہ کہا کہ بیٹے وصال تو میرا ہو رہا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھنا تعلق نہیں ٹوٹے گا, تعلق سلامت رہے گا. یاد رکھیے کیفیت کم ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک مدت ہوتی ہے, اس کا ایک وقت ہوتا ہے. قیامت تک کے لیے خوشی امت کو اس بات کی ہے 1400 سال کے بعد بھی جن سے تعلق نہیں ٹوٹا اس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے, اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. آئیے چند باتیں قرآن سے کرتا ہوں. اللہ فرماتا اللہ اقسم بہذل بلد, یہ بلد کہا ہے. بلد پہ ایک لفظ بولنے لگا, یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے لگے نا, اور چھوڑا کہاں پہ؟ صفا مروا, چھوڑ دیا, چھوڑ کے جانے لگے. جاتے جاتے آپ نے اللہ سے دعا مانگی. وہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے. عرض کے مالک میں بیابان وادی میں بچے چھوڑ کے جا رہا, یہ بیابان وادی ہے, اس میں تیسرا فرد کوئی نہیں ہے, بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں. رب اجعل ھذا البلد آمنا, میرے مالک اس شہر کو امن والا شہر بنا, اس شہر کو امن والا
بڑی قابل غور بات. مجھے بتائیے جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو وہاں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ جی سیاح تھے, 2, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل. اچھا بتائیے جہاں 2 یا 3 افراد رہتے ہوں اسے کوئی شہر کہتا ہے؟ اسے کوئی شہر کہتا ہے؟ پھر آپ نے کیوں کہا رب اجعل ھذا البلد, اللہ شہر کو آمنا امن والا شہر بنانا, میرے مالک حکمت کیا ہے؟ وہاں تو تیسرا فرد کوئی نہ تھا, چوتھا فرد کوئی نہ تھا, 3 افراد کو تو لوگ قریہ نہیں کہتے. جہاں 3 لوگ موجود ہوں, عرب کی دنیا کے اندر جہاں 3 یا 4 مکان بنے ہو تب لوگ اس کو قریہ کہتے تھے. بستی کا آغاز ہوتا تھا. ادھر تو 3 بندے ہیں, عربیوں کو ٹھکانا بھی کوئی نہ تھا, جہاں 3 بندے بیٹھے ہوں اسے کوئی شہر کہتا ہے؟ بتائیے نا, شہر کہتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہ نگاہ پیغمبر کیا تھی؟ ادھر شہر کہا, ادھر رب قرآن میں فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. کون دعا کر رہا تھا اور کون جواب میں قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی. اللہ قیامت تک کے لیے اس دعا پہ مہر لگا رہا ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا میرا خلیل عجیب بات کر رہا ہے, دیکھو میں خود قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہوں. اچھا میرے مالک قسم اٹھانے کا مقصد لا اقسم بہذا البلد. اب لا پہ کچھ دیر بات کرتے ہیں اور پھر اقسم پہ بات کریں گے, پھر بلد پہ بات کریں گے. لا کا معنی ہے نہیں. کیا معنی ہے یہ؟ نہیں. اللہ نے پہلے ہی انکار کر دیا. لا نہیں. اقسم میں قسم اٹھاتا بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا. تو لا کیوں پہلے آیا؟ اس لا کو لا نافیہ کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا, یہ میری ضرورتوں میں شامل نہیں ہے, میری حاجتوں میں شامل نہ مجھے ضرورت ہے قسم اٹھانے کی نہ حاجت ہے, میں قسم نہیں اٹھاتا. ہاں اٹھاتا کیوں ہے؟ وَأَنْتَ, میں عام طور پر نہیں اٹھاتا. وَأَنْتَ ایک ہی وجہ ہے, جب میرا محبوب یہاں رہتا ہے نا میں تب قسمیں اٹھاتا. اچھا ایک لا نافیہ ہے, ایک لا ہے استفہام انکاری. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ لا استفہام انکاری کا معنی کیا ہے؟ میں ہونے بھی قسم نہ اٹھاؤں, میں قسم نہ اٹھاؤں. اس کو لا استفہام انکاری کہتے ہیں. حبیب تو بھی رہتا ہو اور پھر بھی قسم نہ اٹھاؤ. تو موجود ہو میں قسم نہ اٹھاؤں, تو جلوہ گر ہو میں قسم نہ اٹھاؤں, تیرے قدم لگے ہو قسم نہ اٹھاؤں. حبیب تیرے قدم کی برکت سے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا, قسم اٹھا رہا. اچھا قسم رب نے اٹھائی. وَأَنْتَ حِلٌّ. اچھا ہلن کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا کمال لفظ. ہل پہ غور کریں. ایک ہوتا ہے بازار میں چلنا, بندہ بازار میں چلے نا تو وہ انداز اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے باغ میں چلنا. کہاں چلنا جی؟ باغ میں چلنے کا انداز اور بازار میں چلنے کا انداز. بازار میں فکر ہوتی ہے کہ ٹکر نہ مار دے کوئی, ادھر سے سواری, ادھر سے گاڑی, ادھر سے موٹر سائیکل, ادھر سے سائیکل, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ, یعنی بندہ ٹینشن میں رہتا ہے. بازار میں سمجھ کے چلنا پڑتا ہے, سوچ کے چلنا پڑتا ہے, دائیں بائیں دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. ایک ہے بازار کا چلنا, ایک ہے باغوں میں چلنا. جب نخروں کے ساتھ بندہ چلتا ہے, جب ناز کے ساتھ بندہ چلتا ہے, جب انداز کے ساتھ چلتا ہے. اب جو بازار کا چلنا ہے نا عربی میں اس کو ہل کہا جاتا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سنے جب تو ناز سے چلتا ہے نا تیری چال پر تیرا اللہ خود قسم اٹھاتا. میں قربان جمع ہونا ٹبیاں تو جتے نبی سنا ایجڑ چار داسی اونا خارا دی شان عظیم آہی جوڑا چمیا جنا سرکار داسی. جب جانے حجاز دے ٹبیا وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا, ایسا یار دا دیش پسند آیا اپنا گھر بھی ہوتے بنا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب دیکھیے گا یہ قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ کیا اس لیے قسم اٹھائی
کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، یعنی قسم کے اسباب کیا تھے؟ اسباب کو دیکھیے گا، کیا کعبے کی وجہ سے قسم اٹھائی؟ اور میں نے کعبہ کیا، اور کعبے کا تعارف جانتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں کہ کعبے کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی۔ پھر وجہ قسم کیا ہے؟ اگر وجہ قسم کعبہ نہیں ہے تو کعبے کا اپنا درجہ کیا ہے، کعبے کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اب قرآن مجید پڑھتے ہیں، دوسرا پارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ہجرت کر کے آئے تو 17 مہینے یعنی 17 منتھ جو ہے نا، حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے سرکار مسجد بنو سلمہ کے اندر، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور 2 رکعتیں باقی ہیں۔ اچانک خیال آتا ہے، خیال آتا ہے دل میں، خیال آتا ہے دل میں، کس کا؟ کعبے کا۔ کس کا جی؟ اس کا مطلب کعبے کا خیال آ جائے تو معاملہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور اگر کعبے کا خیال آ جائے، ٹھیک ہے جی، کعبے کا خیال آ جائے، پر خیال آیا ہے، اور اس خیال کے تحت حضور کبھی چہرہ اوپر فرماتے ہیں، مجھ کمینے کی اوقات ہے کہ میں وہ اشارہ کر سکوں، کبھی سرکار چہرہ اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بار بار یوں فرما رہے تھے، اللہ قرآن اتار رہا ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب تو چہرہ اٹھا رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے تک رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ادا، ایک ہوتی ہے رضا۔ یہ ترتیب قرآنی ہے، پہلے رب نے محبوب کی ادا کا ذکر کیا ہے، پھر محبوب کی رضا کا ذکر کیا۔ ادا کیا تھی؟ چہرہ اٹھانا ادا ہے، کعبہ بدلنا رضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ترتیب ہے، اللہ پہلے یار کی ادا کا ذکر کرتا ہے، پھر یار کا ذکر کرتا ہے۔ رضا کیا تھی؟ رضا کیا تھی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ إِلَى الْكَعْبَةِ، حبیب تجھے ہم کعبے کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ اللہ نے خود مینشن کعبہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ادھر تیری مرضی ہوگی۔ کاش کبھی ہم قرآن پڑھیں، یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اعمل صالحا ترضاہ، ربا سونیا میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جا، کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ سلیمان کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ خود کہتا ہے سونیا تو راضی ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کل کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، نعت خوانی ہو رہی تھی، ایک نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے، اور نعت پڑھتے پڑھتے اس کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا کلام آ گیا، اس نے بڑا ظہیر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق دیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال نے کرسی چھوڑ دی، اقبال نے کہا بیلیا رک جا، میرا حصہ بھی شامل کر دو۔ اب اقبال کیا کہتا ہے کہ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ علامہ اقبال یہ بات کر رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ اقبال کو ہر مسلک مانتا ہے، اقبال کو ہر مسلک مانتا ہے۔ مودودی صاحب اقبال کو مانتے تھے اور بڑا کوٹ کرتے تھے، اقبال کو اہل حدیث مانتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اقبال کو دیوبند لوگ مانتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں اقبال کو کوٹ کرتے ہیں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کعبہ بدلا، کعبہ بدلا۔ جب کعبہ بدلا کس کے رضا پر؟ حضور کی۔ تو کعبہ خود رضائے مصطفیٰ کا نام۔ اگر کعبہ وجہ قسم ہوتا نا، اگلی بات کر دوں، یہ جو بندے کھڑے تھے نا بنو سلمہ کی مسجد میں، یا مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے،
کہ یہ کھڑے تھے. اب یہ جو جنہوں نے مسجد بنو سلمہ مسجد قبلتین جنہوں نے دیکھی ہوئی, دو قبلوں والی مسجد, وہ جانتے ہیں کہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن ہے. یعنی اگر آپ کا چہرہ ادھر ہے نا, خانہ کعبہ ادھر ہے, تو ادھر مسجد قبلتین, مخالف سمت میں. اب حالت یہ تھی کہ حضور کا چہرہ تھا بیت المقدس کی جانب. اللہ پاک نے فرمایا جدھر تیری مرضی, جدھر تیری مرضی. حضور نے چہرہ پھیرا. اب سرکار کا چہرہ صحابہ کی جانب, صحابہ کا چہرہ سرکار کی جانب. حضور نے چلنا شروع کر دیا, صحابہ اکرام نے رستہ بنانا شروع کر دیا. اب آقا علیہ السلام آگے دوسری جانب. اب یہ وہ لمحہ امتحان تھا, یہ وہ لمحہ امتحان تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اس لمحے کوئی میرے محبوب کو چھوڑ دیتا نا, اس کا ایمان ضائع ہو جاتا. کعبہ کی خاطر میرے محبوب کو چھوڑ دیتا, ایمان ضائع ہو جاتا. ایک لمحہ امتحان تھا. صحابہ نے فیصلہ کر دیا کہ بیت المقدس بعد میں ہے, مصطفیٰ پہلے ہے. اب اچھا یہ معاملہ تو ہوا. تھوڑی دور ایک اور مسجد تھی, ادھر بھی نماز ہو رہی تھی. اب ادھر نماز ہو رہی تھی, ادھر جو بندہ نماز پڑھ کے گیا نا, اس نے جاتے جاتے ان لوگوں کو اطلاع دی. ابھی وہ نماز کے اندر تھا, اطلاع دی کہ جلدی کرو اپنے چہرے کعبے وال کر لو, سونے کر لیا چہرہ. سرکار نے چہرہ, اب ایک مسئلہ سنیے, بندہ ٹوٹیوں پر بیٹھا ہو, امام صاحب کھڑے ہو مصلی پہ, خیر نمازی بیٹھا ہو ٹوٹیوں پر, خیر نمازی یعنی وہ نماز کے اندر ابھی نہیں آیا. امام صاحب کو کچھ چیز بھول گئی. اب وہ لقمہ دے ٹوٹیوں والا, اگر امام اس لقمے کو وصول کر لے گا, امام کی نماز چلی جائے گی. یاد رکھیے, خیر نمازی اگر نمازی کو لقمہ دے بطور خاص امام کو, امام کی اپنی کی تو سب کی گئی. اب وہ جو نمازی جس نے نماز پڑھ لی تھی حضور کے پیچھے, اب اگلی مسجد والوں کو جا کے میسج دے رہا ہے کہ جلدی کرو چہرے پھیر لو. حضور نے چہرہ پھیر لیا. اب یہاں مسئلہ کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اگر وہ بندے اس کا لقمہ نہ لیتے, لقمہ نہ لیتے, ایمان ان کا ضائع ہو جاتا. یہ احترام محمد مصطفیٰ ہے, یہ تکریم محمدی ہے, یہ تعظیم مصطفیٰ ہے, اور یہ احتیاط ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات دور نہ نکلتا ہے, جلدی جلدی آگے چلتا ہے. اچھا اگلی بات ہے, کیا وجہ قسم کعبہ ہے؟ نہیں, کعبہ نہیں, وجہ قسم کعبہ نہیں ہے. اور یہ کعبہ کیا ہے؟ امام علوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا, طواف, اچانک میں نے کعبے کو جھکتا دیکھا, کعبے کو جھکتا دیکھا. کہتے میں حیران ہو گیا کعبہ کیوں جھک رہا, اور کعبہ جھک کدھر رہا تھا؟ ادھر سیدہ آمنہ کا حجرہ تھا. امام حلبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جس کی آنے پر خود کعبہ جھک جائے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو وجہ قسم کعبہ نہیں بنتا. اگلی بات, کیا وجہ قسم مقام ابراہیم ہے؟ وجہ قسم مقام ابراہیم. اگلی بات, تو مقام ابراہیم کیا؟ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کسی کے پیر لگے ہوئے, اور پیر کس کے لگے ہیں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام نے 6 ملک دیکھے. عراق میں پیدا ہوئے, شہر بابل کے اندر آپ پیدا ہوئے, عراق کے شہر بابل کے اندر. آپ مصر میں گئے, فلسطین میں آپ گئے, شام میں آپ رہے, یمن میں آپ گئے, حجاز مقدس جس کا 1924 میں نام سعودی عرب رکھا گیا. 1924 سے پہلے حجاز اس کا نام تھا. 6 ملک آپ نے دیکھے, قدم لگے آپ کے, مگر 6 ملکوں میں کسی ملک میں قدم جمے, ایک ایک قدم کا لگنا, ایک ایک قدم کا جمنا, کسی مقام پہ قدم جمے نہیں. پھر کیا ہوا؟ آپ نے کعبہ تعمیر کیا, ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. جب اوپر جانا ہوتا پتھر اوپر لے جاتا, جب رائٹ موو کرنا ہوتا دائیں لے جاتا, جب لیفٹ موو کرنا ہوتا بائیں لے جاتا. ابھی پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن قدم جمع نہیں ہے. امام فرماتے ہیں, سبکی فرماتے ہیں کہ جب آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ابھی قدم جمع نہیں تھا,
پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل تو نے میرا گھر تعمیر کیا ہے نا، مانگ مزدوری کیا مانگتا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک نعمت عطا فرما دے، نسل میری ہو اور احمد محمد مصطفیٰ کو میری نسل میں بھیج دے۔ یہاں جب پہنچے اللہ نے حکم دیا اے پتھر نرم ہو جا، اے پتھر نرم ہو جا، تاکہ قیامت تک کے لیے نشانی بن جائے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا جائے وہاں پتھر نرم ہو جائے۔ تو وجہ قسم مقام ابراہیم بھی نہیں ہے۔ اب وجہ قسم کیا؟ حجر اسود ہے۔ نمبر 3 کیا حجر اسود ہے؟ اب امام حلبی فرماتے بی بی حلیمہ سعدیہ حضرت آقا علیہ السلام کو لے کے آتی ہے، جب 2 سال کے لیے لے کے گئی نا، 2 سال کے بعد لے کے آئی بی بی آمنہ کے پاس۔ حلیمہ آئی نا بی بی آمنہ کے پاس، دل میں خیال تھا کہ کاش آمنہ اور 2 سال کے لیے دے دے، اور 2 سال کے لیے دے دے۔ اس وقت ایک معاملہ وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی، 2 سال اور اب وہاں آئے تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی اے حلیمہ ایسا کر، معاملہ یہاں عجیب ہے، ایسا کر تو 2 سال کے لیے بچہ پھر لے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے چاہا میں جب مکے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے میں کعبے کا طواف کروں۔ حضور علیہ السلام گود میں کعبے کا طواف کرتے 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 7واں چکر جب مکمل ہوا، حلیمہ حجر اسود کے سامنے آتی اور سوچا، خیال کیا کہ اس بچے کو قریب لے کے جاتی ہوں برکت کے لیے۔ ابھی حلیمہ سوچ رہی تھی حجر اسود چل کے آگے آ رہا ہے، چلتا چلتا آگے آ رہا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب رخسار مصطفیٰ کے تھے اور چومنے والا خود حجر اسود تھا، حضور کو چوم رہا تھا۔ اگر وجہ قسم حجر اسود ہوتا تو یہ معاملہ بھی نہ ہوتا۔ اب سوال ہے کیا صفا مروہ وجہ قسم ہے؟ صفا مروہ پہ تو حضور کی دادی کے پیر لگے ہوئے اور آقا علیہ السلام کی دادی کے پیر لگے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے وہاں پیر لگے، 7 چکر لگائے۔ چکر کیوں لگائے؟ میرا بچہ اسماعیل کو پانی مل جائے، ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن اس سے ایک بڑی وجہ ہے، بی بی نے چکر صرف پانی کی خاطر نہیں لگائے تھے، ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ وجہ کون سی تھی؟ اس سے بھی بڑی وجہ تھی۔ وہ وجہ کون تھی؟ بی بی ہاجرہ جانتی تھی یہ میرا بچہ جو ہے اس کی پشت میں نور محمدی موجود ہے، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا نا اس نور کا کیا بنے گا؟ نور محمدی کے تحفظ کے لیے، نور محمدی کی حفاظت کے لیے بی بی قدم اٹھاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جانتی تھی یہ جو بچہ ہے نا اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہے، اس کی اولاد میں عدنان آئے گا، عدنان کے بعد ماد آئے گا، ماد کے بعد نزار آئے گا، نزار کے بعد مدرک آئے گا، مدرکہ کے بعد خزیمہ آئے گا، خزیمہ کے بعد کنان آئے گا، کنانہ کے بعد الیاس آئے گا، الیاس کے بعد نظر آئے گا، نظر کے بعد فور آئے گا، فور کے بعد غالب آئے گا، غالب کے بعد مرہ آئے گا، مرہ کے بعد کعب آئے گا، کعب کے بعد کلاب آئے گا، کلاب کے بعد حسین آئے گا، حسین کے بعد عبد المناف آئے گا، عبد المناف کے بعد عبد الحاشم آئے گا، عبد الحاشم کے بعد عبد المطلب آئے گا، عبد المطلب کے بعد عبداللہ آئے گا، اور عبداللہ کے بعد اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کا لقب ہو جائے گا۔ تشریف لائیں گے۔ اب 2-3 باتیں اور بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی موقع ملا میں حضور کے ہر دادے کا الگ الگ ذکر کرتا ہوں، ایک شجرے کا جو بزرگ ہے نا 1-2 بات کر کے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ، یہ جمعے کا نام سب سے پہلے کس نے رکھا ہے؟ ایک تاریخ، سب سے پہلے اس ہستی نے جمعے کا نام جمعہ رکھا۔ اس جمعے کا نام پرانا کیا تھا؟ اولڈ نیم اس کا کیا تھا؟ اس کا اولڈ نیم تھا یوم العروبہ، یوم العرب کا دن، اس کو کہتے تھے عرب کا دن۔ ہوا یہ کہ ایک ہستی جنہوں نے یوم العروبہ کا نام جمعہ رکھا ان کا نام تھا حضرت کعب۔ حضرت کعب، کعب کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ، یہ جو ہمارے پیروں میں ٹخنے نا ٹخنے، عربی میں ان کو کعب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر طرف پہلے پانی پانی تھا
جبرائیل نے جا کے پر مارا، جہاں سے ٹکڑا ابھرا، اور جو چیز ابھر جائے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ساری۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کعب تھے، حضور کے پرداداؤں میں سے ایک بزرگ تھے، نام تھا کعب۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے نا کہ لگے آج میں دن کا نام بدلنے لگا ہوں۔ انہوں نے اس دن کا نام بدل کے یوم الجمعہ رکھا، یوم الجمعہ رکھا۔ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے، آپ بھی سنتے ہیں، جب کوئی خطیب خطاب کرتا ہے تو وہ خطاب کے اندر ایک لفظ بولتے ہیں اما بعد، بولتا نا اما، انگلش میں اس کو کہتے ہیں آفٹر دس۔ اما بعد کا مطلب ہوتا ہے آفٹر، اس کے بعد۔ یہ لفظ سب سے پہلے بھی انہوں نے استعمال کیا، حضرت کعب نے استعمال کیا، جو حضور کے بابا جان تھے۔ ان کو کعب کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب لوگوں میں چلتے تھے نا، سب سے اونچا قد ان کا ہوتا تھا۔ کوئی بھی لمبے قد والا بندہ ہوتا، ان کا قد اونچا ہوتا۔ لوگ پوچھتے حضرت کعب سے، خیر تو ہے، ہم بڑے بڑے مقابلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، قد آپ کا اونچا کیوں ہے؟ فرمایا میرا کمال کوئی نہیں ہے، میرے پشت میں ایک نور ہے جسے نور محمدی کہا جاتا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ آپ نے نام سنا تھا ہاشم، حضور کے پردادا جان، ان کا اصل نام تھا عمر، عمر نام تھا۔ ہاشم کہتے چوری تقسیم کرنے والے، کس کو کہتے ہیں جی؟ چوری کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ یہ جو چکی ہوتی ہے نا چکی، اس کو عربی میں ہاشم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مکہ میں قحط پڑ گیا، سارے لوگ مل کے حضرت ہاشم یعنی عمر کے پاس آئے، کہنے لگے آپ مکے کے سردار ہیں، کچھ کیجیے۔ آپ نے کہا چلو آپ تم رکو، میں ملک شام جاتا ہوں، وہاں سے غلے کے اونٹ لے کے آتے ہیں۔ جب اونٹ لائے نا، انہوں نے پسوائی، گندم پسوائی، پسوا کے چوری بنائی، چوری بنا کے اعلان کر دیا کہ جو بھوکا ہے نا اعلان کر دو وہ میرے گھر میں ہے۔ لوگ آ گئے۔ اب کسی کو نام یاد ہوتا، کسی کو مثلا دیکھیے نا، آپ کو چیز بانٹے تو بچے بھی لینے کے لیے آتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے، کہتے چاچا، چاچا نام ایک عرف عام ہے، چاچا مینو بھی دے، چاچا مینو بھی دے۔ تو بچے جو تھے نا ہاشم سے مانگ رہے تھے، ان کو نام نہیں پتا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، بس یہ کہتے یا ہاشم اے چوری والے، یا ہاشم اے چوری والے، یا ہاشم اے چوری والے۔ یہ وہ کمال ہے جس کے صدقے سے نام ان کا ہاشم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ حضور کے خون کا کمال ہے، اصل بھی سخاوت والی، نسل بھی سخاوت والی۔ بات ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا آگے لے کے نکلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، تب تو مکے میں رہتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سے کسی ایک مرید نے پوچھا حضور بتائیے اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی؟ کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں میرا محمد رہتا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ رہتے۔ مرید نے پوچھا حضور پھر ہم جنت کا سوال کیوں کرتے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے، جب حضور مدینے میں رہتے ہیں تو پھر ہم جنت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کہ بات یہ ہے جب حضور اس وقت وہ جگہ سب سے افضل ہے جہاں حضور موجود ہے، اور جب جنت میں حضور ہوگا جو جنت سب سے افضل ہو۔ اب حضور علیہ السلام جہاں ہے جنت وہاں چل کی آئی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یاد رکھو مکین کی وجہ سے شرف ہوتا ہے، مکان کی وجہ سے شرف۔ مثال دے تو دیکھیے حدیث سے بات میں آتا ہے کہ صفوں میں سب سے افضل صف کون سی ہوتی ہے؟ پہلی سب سے افضل صف کون سی؟ اگر امام اندر کھڑا ہو پہلی صف کون سی ہوگی؟ اندر والی۔ اگر امام ادھر آ کے کھڑا ہو جائے پہلی صف کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، امام نے مقام بدلا، صف کا مقام بھی بدل گیا۔ جب امام اندر کھڑا تھا تب پہلی صف اور تھی، اب امام کھڑا ہو گیا یہاں پہ، کہ معاملہ صف کا نہیں ہے، معاملہ امام کا ہے، معاملہ امام کا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے نام لیا ہی نہیں،
شہر مکہ کی قسم کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا لا اقسم بہذا، اللہ نے بلد کہا ہے، بلد کہا ہے، اور آگے یہ بھی کہا محبوب پتا کس بلد کا، جہاں تو رہتا ہے، جہاں تو رہتا ہے۔ جب تک محبوب مکے میں ہے قسم مکے کی ہوگی، تب سرکار مدینے میں جائے قسم مدینے میں ہوگی۔ معاملہ شہر کا نہیں ہے، معاملہ محبوب کی ذات کا ہے۔ اگر معاملہ شہر کا ہوتا تو وجہ قسم شہر ہوتا، وجہ قسم ذات محمد نہ ہوتی۔ وجہ قسم شہر نہیں ہے، وجہ قسم مکہ بھی نہیں ہے، وجہ قسم مدینہ بھی نہیں ہے، وجہ قسم صفا مروہ بھی نہیں ہے، وجہ قسم صفا مروہ بھی نہیں ہے، مقام ابراہیم بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی وجہ قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سوریا مکے میں رہے مکہ آلہ ہے، مدینے میں رہے مدینہ آلہ ہے، جہاں تو رہے گا وہ مقام آلہ ہے۔ معاملہ تیری ذات کا ہے، معاملہ تیری ذات کا۔ اور ایک بات کر دوں، یہ 2006 کی بات ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ اس وقت مینار پاکستان کے سائے کرے عالمی میلاد کانفرنس میں خطاب کرنا تھا، اور آپ کو جس بندے نے خطاب کی دعوت دینی تھی نا، وہ علماء دیوبند کا سب سے بڑا بزرگ تھا، نام تھا ان کا علامہ عبدالرحمن اشرفی، علامہ عبدالرحمن اشرفی۔ یہ بات اب بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھیں بھائی۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا اس وقت سرکار کی قبر مدینہ پاک، مدینہ پاک میں قبر انور ہے، اور حضور قبر کے اندر جلوہ افروز ہے۔ اگلی بات انہوں نے کی کہ جو مٹی، میں مٹی کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بات نہیں کر رہا، جو مٹی حضور کے وجود سے لگ گئی، قبر کے اندر جو مٹی حضور کے وجود سے لگی ہوئی ہے، اس کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا، ایک مٹی وہ تھی جہاں حضور چلتے تھے، ایک مٹی جہاں حضور گئے اس وقت موجود ہے، ایک مٹی باہر والی، ایک مٹی اندر والی۔ بتائیے وہ مٹی جہاں حضور اس وقت ہیں، اس مٹی میں سرکار وصال سے پہلے گئے یا وصال کے بعد؟ وصال کے بعد گئے ہیں۔ وصال کے بعد اتنا فیض، اتنا فیض ہے۔ وصال کے بعد اگر مٹی کے ذرے سرکار سے لگ جائے، ان کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو کہنے دیجئے جو مٹی کو قریب کر کے عرش سے بھی اعلیٰ درجہ دے دے، تو بتا جو ان سے محبت کرتا ہوگا قیامت تک اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ حضور اب بھی فیض دے رہے ہیں، اب بھی کرم کر رہے ہیں، اب بھی نگاہ ہو رہی ہے، بس جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ہم لاہور میں پڑھتے تھے، بس بات اسی کے پہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک محمد جاوید بندہ تھا، پان کی اس کی دکان تھی، پان کی دکان، نام تھا جاوید، ٹاؤن شپ میں اس کی دکان تھی، ساتھ ملحق تھی مسجد کے ساتھ، یعنی جو ہی مسجد دروازے سے نکلتے ساتھ اس کی دکان تھی۔ تو کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، نمازی نہیں تھا، نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، رات وہ تقریباً 12 بجے دکان بند کرتا اور گھر جاتا تھا۔ رات 12 بجے نا اس نے دیکھا کہ مسجد کا تالا لگا ہوا ہے اور مسجد کے دروازے پر ایک کتا مرا پڑا ہے، ایک کتا مرا ہوا پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ کتا مرا پڑا ہے تو کیا کیا جائے، بہرحال وہ چلا گیا۔ سارا دن کتا وہاں پڑا ہے، کسی نے اٹھایا نہ۔ اگلی رات آتی ہے، اس نے سوچا چلو میں اور کوئی کام تو نہیں کر سکتا، یہ تو کام کر کے دیکھو۔ اس نے کتا اٹھایا، رات کو اٹھا کے دور جا کے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی، نمازی کی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ وہ محمد جاوید کہتا ہے، اب وہ جب کتا پھینک کے آتا ہے نا، نیت کیا تھی کہ حضور کی امت کو تکلیف نہ ہو، آقا کی امت کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے جو ہی وہ یہ کام کر کے گھر میں آتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے تو کملی والا آ جاتا ہے۔ حضور تشریف لے کے آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، حضور فرماتے تم نے میری امت کے لیے کام کیا، میں تجھے قبول کر رہا ہوں، میں تجھے قبول کر رہا ہوں۔ وہ جو بابا جی آتے تھے مسجد کو کھولنے کے لیے صبح تہجد کے وقت، انہوں نے کیا دیکھا، اگلا دن آیا نا
تو تہجد پڑھنے کے لیے آئے، کیا دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا، کہ ایک ایکسٹرا چابی اس کے پاس بھی تھی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پاپا جی بڑے حیران ہوئے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں، یہ مجھ سے پہلے کون آ گیا؟ اندر گئے تو کیا دیکھا، محمد جاوید سجدے میں پڑا ہوا تھا، سجدے میں گیا ہوا تھا اور اللہ رب العزت کے کرم نوازی پر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کہتے پھر اس پر رب نے اتنا کرم کیا کہ 2-3 مہینے کے بعد اسی جگہ محفل میلاد ہوتی ہے، عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ محمد جاوید کدھر ہے؟ یعنی یہ کرم ہوتا ہے۔ معاملہ یہ فیضان کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی وہاں سے فیضان کا نور تقسیم ہو رہا ہے، بس جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ بس محبت کا تقاضا یہ ہے ہم حضور کے ساتھ اپنا رشتہ قائم و دائم رکھیں، حضور کے ساتھ تعلق کے محبت نبھا کے رکھیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمارا منانا صرف اس وجہ سے ہے ہم شکلیں دیکھ کے میلاد مناتے ہیں۔ ہم شیشے کے پاس گئے، شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھی، اندر والے سے پوچھا کہ بتا میرے پاس پاپ بھی ہے، عیب بھی ہے، میرے پاس گناہ بھی ہیں، مگر شکل بگڑی کیوں نہیں ہے؟ پچھلی امتوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، اندر سے آواز آتی ہے شکلیں کیوں نہیں بگڑتی؟ بس ایک ہی وجہ ہے کہ حضور آ گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اللہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقہ سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔